السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد عاصم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں AKS چینل پر، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے مسائل اور ان کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ تو آج میرے ساتھ موجود ہیں AKS چینل پر حضرت مولانا ڈاکٹر عابد قیومی صاحب۔ مولانا صاحب، آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے، آج کل پوری دنیا کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہے، خصوصاً پاکستان بھی۔ آپ اس پر کچھ گفتگو کریں شریعت کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حافظ صاحب، آپ نے بات کی کہ اس وقت پوری دنیا کورونا وائرس کے لپیٹ میں ہے، خصوصاً پاکستان اس متعلق کچھ گفتگو کرے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پر اور الیکٹرک میڈیا پر اس وقت کورونا وائرس پر ہم دن بدن گھڑی بگھڑی اور ہر وقت بات سن رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس وقت دو گروپ پائے جا رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر، کہ دونوں اپنی جگہ پر غلطی پر ہے، دونوں کو اعتدال پر آنا چاہیے۔ ایک گروپ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ کوئی بیماری نہیں، پھرو جیسے پھرنا ہے پھرتے رہو، کوئی احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کی ذات ہے وہ حفاظت کرے گا، ہمیں کوئی احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے، یہ ہمیں دین اسلام یہ طریقہ نہیں سکھاتا۔ دوسرا گروپ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ بس صرف احتیاط کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گروپ بھی غلط ہے، بلکہ ان دونوں کو اعتدال پر لانا چاہیے۔ جو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ذات ہمیں بچائے گی اور ہم کوئی بھی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کریں گے، ان کو چاہیے کہ ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر کو بھی اپنا لے اور ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع بھی کرے۔ اصل طریقہ شریعت کا یہ ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی صرف احتیاط ہی کافی ہے، یہ بھی طریقہ غلط ہے، بلکہ ان کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ساتھ رجوع ضرور کرے، کیونکہ اسباب کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور ان کو ختم کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ تو جو بیماری آئی ہے، جو وبا آئی ہے، اس کو ختم کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ ابھی ان دونوں گروپوں کے متعلق قرآن مجید کیا کہتا ہے، احادیث کیا کہتے ہیں، اس کو تھوڑا سمجھنا چاہیے۔ ابھی وہ گروپ جو کہتے ہیں کہ بھئی صرف احتیاط کرنا چاہیے، ہم گھر میں رہیں گے، محفوظ رہیں گے، گھر میں ہم تک بیماری نہیں پہنچ سکتی، اللہ سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ اگر موت لکھی ہوئی ہو تو بندہ جہاں کہیں بھی ہو تو وہاں پہنچ جاتا ہے، گھروں میں رہنا پھر اس کو نہیں بچا سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو بچانے کا۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ فرما رہے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہو موت تمہیں پا لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہو، لیکن جب موت نے آنا ہے تو پھر مضبوط قلعوں کے اندر بھی تمہیں موت پا لے گی۔ تو یہ جو صرف یہ خیال رکھنا کہ بھئی ہم گھر کے اندر ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ مضبوط قلعوں کے اندر بھی موت تمہیں پا لے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کوئی احتیاطی تدابیر کی ضرورت نہیں ہے، ان کے متعلق قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ خود اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کیونکہ آپ اگر احتیاطی تدابیر نہیں کریں گے تو یہ تو آپ اپنے جو نفس ہے اور اپنی بدن جو اللہ نے آپ کو امانت دی ہے، اس کو تم خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈال رہے ہو، حالانکہ قرآن نے اس سے منع کیے۔ اور پھر دیکھنا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے وباؤں کے متعلق کیا کہا ہے، ہمیں کیا تعلیم دیے ہے، تو ہم اس چیز کو دیکھیں گے، اس چیز کو فالو کریں گے اور اس چیز کو لے کر ہم اپنے معاشرے میں اور ہم اپنے ارد گرد اسی پر عمل کریں گے تو بچے رہیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام نے وبا کے بارے میں کیا فرمایا؟ اذا سمعتم الطاعون بارض فلا تدخلوها واذا وقع بارض وانتم فيها فلا تخرجوا منها۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سن لو کہ کسی زمین میں طاعون آ چکا ہے، کوئی وبا آ چکی ہے، تو اس میں داخل نہ ہو۔ واذا وقع بارض، اور کسی زمین میں طاعون آئے، وانتم فيها، اور تم اس میں ہو، فلا تخرجوا منها، تو اس سے نکلو بھی نہ۔ ابھی دیکھو، داخل بھی نہ ہو، نکلو بھی نہ۔ داخل تو اس لیے نہ ہو کیونکہ تم خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو، خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو، اور خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا شریعت اس سے منع کرتا ہے۔
فلا تخرجوا منہا، اس سے نکلو بھی نہ، اس وجہ سے کہ تم ایسا نہ ہو اس وبا کو دوسری جگہ میں لے جا کر وہاں پھیلاؤ اور لوگوں کو اذیت دو، اور یا ایسے کہ تم موت کے ڈر سے اگر بھاگتے ہو تو شریعت تو اس کی کوئی گنجائش نہیں دیتی، کیونکہ موت جہاں لکھی وہاں آنا ہے۔ تو لہذا اس حدیث سے ہمیں واضح معلوم ہو رہا ہے کہ نہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے نہ اور لوگوں کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، یعنی احتیاط کرنا ہے۔ یہاں پر ایک بات کو اور بھی سمجھے، ابھی دیکھو بعض احادیث میں آتے ہیں کہ بیماری نہیں پھیلتی، جس طرح کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی نقل کیے ہے، امام مسلم نے بھی حدیث ہے کہ لا عدو ولا طیرۃ، کہ بیماری نے کوئی تجاوز نہیں کرنا ہے، بیماری نے پھیلنا نہیں ہے، یہ دونوں کتابوں کے اندر ذکر ہے، باقی بھی کئی احادیث کی کتابوں میں ذکر ہے، جس سے یہ صاف معلوم ہو رہا ہے کہ بیماری نہیں پھیلتی، لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہے کہ جس کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھیل جاتی ہے، جس طرح کی دوسرے احادیث کی کتابوں میں حدیث مل جاتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فر من المجذوم فرارک من الاسد، فرارک من الاسد، کہ مجذوم سے، جس کو جذام کی بیماری لگی ہو، اس سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کچھ بیماری ایسی ہے جو مطلب لگ سکتی ہے، تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے احتیاطی تدابیر بھی کرے اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کرے۔ یہ پیغمبرانہ طریقہ ہے، کیونکہ توکل اس چیز کا نام ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کر کے پھر اللہ کی ذات پر توکل کرے، تو یہ توکل ہے۔ اور اگر ہم اسباب کو چھوڑے اور اللہ کی ذات پر توکل کرے تو وہ توکل نہیں ہے، اس کو تعطل کہتے ہیں، یہ پیغمبرانہ طریقہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے صحابی رسول نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے چوپائے کے بارے میں کہا کہ اس کو اگر میں جنگل میں چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کروں تو یہ توکل ہے، پیغمبر علیہ السلام نے کہا نہیں، بلکہ تم اس کو باندھ کر پھر اللہ پر توکل کرو تو یہ توکل ہے۔ تو ہم نے اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے اور اسباب میں بھی ماہر لوگوں کو دیکھنا ہے، یعنی دیکھو ہر چیز کے ماہر لوگوں کی بات ماننی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر مشینری خراب ہو تو وہاں ہم انجینئر کی بات مانیں گے، کیونکہ وہ اس چیز کے ایکسپرٹ ہے، اور اگر یہاں مرض کی بات ہو تو وہاں ہم ڈاکٹر کی بات مانیں گے۔ تو جو ڈاکٹروں نے ہمارے لیے جو باتیں تجویز کی ہے کہ ہاتھوں کا دھونا ہے، گرم پانی پینا ہے، ماسک لگانا ہے، تو یہ چیزیں اختیار کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، شریعت اس کو کوئی منع نہیں کر رہا۔ تو اس لیے اعتدال پر آنا چاہیے۔ جو دونوں گروپ ہے وہ اعتدال پر نہیں ہے، وہ حد سے تجاوز کر رہی ہے، اس لیے پیغمبرانے طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا اس کو اختیار کرنا